بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ مراد رسول خلیفہ ثانی فاروق اعظم امیر المومنین سیدان عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں خود جھولی پھیلا کر مانگا تھا، اور ان کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی آسمان پر خوشیاں منائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت انسا بن مالک سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگا۔ بعض روایت کے مطابق اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ آپ نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت زید بن اسلم نے اپنے والد سے اور وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو اپنے دین کی راہ میں اپنے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اے اللہ میری روح اس حالت میں پرواز کرے کہ تیرے راستے میں ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں ہوں۔ اس پر آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اگر اللہ چاہے تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کی شہادت کی تمنا پوری ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ حضرت عمر جنگی غلاموں اور جنگی قیدیوں کو دارالخلافہ مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ عراق اور فارس کے مجوسیوں اور شام اور مصر کے انصار کو مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی اس وقت تک اجازت نہ دیتے جب تک کہ وہ سچے دل سے مسلمان نہ ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف دراصل آپ کی حکمت اور دور اندیشی کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ مغلوب شکست خوردہ لوگ دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور عداوت رکھتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکروہ فریب اور سازشوں کے جال باندھتے رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے مدینہ میں ان کی رہائش قطعاً ممنوع کرا دی تھی تاکہ مسلمان ان کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں۔ لیکن چند صحابہ کے پاس انہی انصار اور مجوسیوں میں سے کچھ جنگی قیدی بطور غلام رہ رہے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ ہمارے ماتحت ان غلاموں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اپنے کاروبار اور ضروریات میں ان سے خدمت لے سکیں۔ چنانچہ آپ نے بادل نوخاستہ انہیں مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور اس کا انجام وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک مجوسی حضرت مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا، جس کی کنت ابو لول تھی۔ یہ ایک کاریگر آدمی تھا اور بہت سے ہنر جانتا تھا۔ آہن گیری اور نقاشی کے کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا بھی ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے وہ ایک طے شدہ رقم حضرت مغیرہ کو دے دیتا تھا۔ اس نے ایک دن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شیبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصور مقرر کیا ہے، آپ ان سے میری سفارش کر کے اسے کم کر دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم روزانہ کتنا محصور ادا کرتے ہو؟ مجوسی نے جواب دیا، روزانہ 2 درہم یا 4 درہم۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نجاری، نقاشی اور آہن گیری۔ حضرت عمر نے جواب دیا، ان پیشوں کے مقابلے میں تو یہ تمہاری رقم کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مالک کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت عمر کی یہ نیت تھی کہ وہ مغیرہ سے اس بارے میں سفارش کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات غلام سے نہیں کہی۔ مجوسی غلام نے جب حضرت عمر کا جواب سنا تو وہ دل میں بغض رکھ کر سخت ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا، اور طیش میں آ کر کہنے لگا، عمر کا عدل و انصاف میرے علاوہ ہر شخص کو پہنچ چکا ہے۔ اس نے اسی وقت حضرت عمر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک 2 دھاری خنجر تیار کیا، اسے خوب تیز کیا، زہر میں بجھایا، پھر حرمزان کے پاس آیا اور اسے پوچھا، تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اگر تو کسی کو یہ خنجر مارے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس دن سے ابو لول موقع کی طاق میں رہا۔
ایک دن حضرت عمر نے فیروز کو بلایا اور اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم چکی تیار کر سکتے ہو جو ہوا سے چلے۔ فیروز جو کہ ابھی تک دل میں بغض رکھے بیٹھا تھا کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جسے لوگ عرصہ دراز تک یاد رکھیں گے۔ جب فیروز وہاں سے رخصت ہو کر گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ دوسرے دن جب تمام مسلمان نماز کے لیے جمع ہوئے تو فیروز بھی خنجر لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ایک جگہ چھپ گیا۔ حضرت عمر کے حکم کے مطابق کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تھیں تو حضرت عمر تشریف لاتے اور امامت فرماتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول حضرت عمر صبح کی نماز کو نکلے، صفیں درست ہو چکی تھیں تو حضرت عمر امامت کے لیے آگے بڑھے، اور جو ہی آپ نے نماز شروع کی اور تکبیر تحریمہ کہی تو فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر آپ پر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے اپنی جگہ کھڑا کر دیا تاکہ نماز پوری کریں، خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی تو وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ وار کرنے کے بعد وہ مردود مجوسی پلٹ کر بھاگا، دائیں بائیں جو بھی مسلمان آیا اسے بھی وار کر کے زخمی کرتا گیا، یہاں تک کہ 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، ان میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر مسلمانوں میں سے کسی نے اس پر ایک حبہ پھینک کر پھنسا لیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے اپنے 2 دھاری خنجر سے خودکشی کر لی۔ اس وجہ سے صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے قتل اپنی مرضی سے کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر گھائل ہو چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں مختصر نماز پڑھائی، حضرت عمر گھائل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ ابن عباس تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کی، مغیرہ بن شبہ کے غلام نے حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہی کاریگر غلام؟ ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے، میں نے اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں واقع نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مجوسی کافر غلاموں کو یہاں مدینے میں نہ لاؤ، لیکن تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت عمر کو گھر لایا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم میں چنداں کاری نہیں، غالباً شفا ہو جائے گی، چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا شربت پلایا تو وہ پیٹ سے باہر نکل گیا۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی نوش کیا لیکن وہ بھی زخم سے باہر نکل آیا۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب امیر المومنین اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے اور ہر آنے والا فرد حضرت عمر کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر حکم دیا، دیکھو میرے ذمہ کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل تقریباً 85,000 درہم تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر یہ قرض عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بنو عددی بن عقاب سے درخواست کرنا، اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا، اور تم میری طرف سے یہ قرض لازماً ادا کر دینا۔ چنانچہ وہ قرض ان کا مسکونہ مکان بیچ کر ادا کیا گیا جس کو امیر معاویہ نے خریدا۔ یہ مکان باب الاسلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقع تھا، ایک مدت تک دار القضاء کے نام سے مشہور رہا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہا، اے عبداللہ، تم بی بی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین سلام کہتا ہے، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ پھر ان سے یہ کہنا عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دے تو وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ پھر اندر گئے تو دیکھا وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا،
عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن کیے جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ اس جگہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب حضرت عبداللہ لوٹ کر آئے تو لوگوں نے حضرت عمر کو ان کے لوٹنے کی خبر دی۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ایک شخص نے سہارا دے کر آپ کو اوپر ٹیک لگا دی۔ آپ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا، وہی جو آپ کی آرزو تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ میرے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ عام نہ تھی۔ اب جب میں مر جاؤں تو دروازے پر رک کر بی بی عائشہ کو سلام کرنا اور ایک مرتبہ پھر عرض کرنا کہ خطاب کا بیٹا عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی اجازت دے دے تو میری لاش حجرے میں لے جانا اور دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ اپنا ولی عہد منتخب کر دیجیے۔ اس وقت عالم اسلام کے حق میں جو سب سے عام کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ باری باری حضرت عمر سے یہ درخواست کر رہے تھے، اس مہم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی طے کر جائیں۔ حضرت عمر نے موت و حیات کی کشمکش اور زندگی کے نازک ترین مرحلے میں نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایسا جدید طریقہ ایجاد کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر نے جدید اسلوب انتخاب کیا۔ اس کے تحت 6 ایسے صحابہ پر مشتمل مجلس شورا بنائی گئی جو تمام بدری صحابہ پر مشتمل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں دنیا سے رخصت ہونے تک ان سے راضی تھے۔ ہر چند سب جلیل القدر صحابہ فضیلت کے درجات میں مختلف تھے، لیکن خلافت کے لیے سب اہل تھے۔ مجلس شورا کے جلیل القدر ارکان جن میں 6 افراد پر مشتمل تھے، ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبداللہ۔ حضرت عمر نے سعید بن زید بن نفیل کو اس مجلس شورا میں شامل نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چونکہ وہ حضرت عمر کے قبیلہ بنو عددی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر نے انتخاب کا طریقہ کار بھی واضح فرمایا کہ مذکورہ افراد کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم دیا اور وہیں آپس میں صلاح مشورہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو مجلس شورا کا رکن تو منتخب کیا، لیکن انہیں منصب خلافت سونپنے کی ممانعت کر دی۔ ارشاد فرمایا، عبداللہ اس مجلس میں صرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی پر مقتدہ بن اسود اور ابو طلحہ انصاری کو مقرر فرمایا اور امامت کے فرائض صہیب رومی کو سونپ دیے۔ آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کا وقت مقرر فرمایا۔ یہ وقت کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ 3 دن سے زیادہ وقت اختلافات پھوٹ پڑنے کا موجب بن سکتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تیسرے دن ان کے خلیفہ لازماً منتخب ہو جانا چاہیے، یا یوں فرمائیں کہ 3 دن کے بعد چوتھا روز نہ ہو پائے کہ تمہارا امیر مقرر ہو جانا چاہیے۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ان 6 اشخاص میں سے جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، جنت کی بشارت قبول کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عز و جل دین اسلام کو آپ کے ذریعے مضبوط فرمائے، تو اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو تقویت بخشی۔ جب لوگوں نے کفر کیا تو آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور ان کے وصال کے بعد آپ خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے، اور آپ کی خلافت پر کسی نے اختلاف نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا،
اور آپ کی کوششوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، اور اب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے یہ کیا کہا؟ پھر دوبارہ کہو۔ انہوں نے اپنی ساری بات پھر سے دہرائی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہان کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کے ہولناکی سے نجات پانے کے لیے فدیہ میں دے دوں۔ حضرت عمر نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کا کلام سنا تو فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم روز محشر میرے لیے گواہی دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمر نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی کے آخری لمحات کی منظر کشی حضرت عثمان غنی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میں جاگنی کے وقت آخری لمحات میں حضرت عمر کے پاس موجود تھا۔ ان کا سر ان کے فرزند عبداللہ کے زانوں پر تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرا رخسار زمین سے ملا دو۔ عبداللہ نے کہا، کیا میرے زانوں اور زمین میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے اصرار کیا تو عبداللہ نے چار و ناچاک حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت عمر نے اپنے رخسار اور داڑھی خشکت الہی سے زمین پر ٹیک دی۔ فرمایا، اے عمر، تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے کہتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کو 26 ذی الحج 23 ہجری کو قاتلانہ حملے میں زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب انہیں چارپائی پر لٹایا گیا تو لوگ ان کی چارپائی کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے لیے دعا کرنے لگے اور کلمات خیر کہنے لگے۔ اچانک مجھے ایک شخص نے کندھے سے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب کھڑے رو رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور انتہائی دردناک لہجے میں فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ میں بھی اس شخص جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہی جملہ سنا کرتا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ راوی کہتے ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی میت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا، عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہیں اندر لے جاؤ۔ اجازت ملنے پر آپ کو اندر جا کر دونوں ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔